الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. رواہ مسلم. معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، آج کا جو یہ پروگرام ہے تو ایک ادنا سی کوشش کی گئی ہے فقہ و فتاویٰ سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے. 1 سال میں 2 سال میں فقہی کتابوں کا مطالعہ کر کے یا کچھ ابواب پڑھ کر آدمی بڑا فقیہ اور مفتی نہیں بن جاتا، بلکہ اس کا منشا ہوتا ہے فقہ و فتاویٰ کی کتابوں سے مناسبت پیدا کرنا اور ان کے مطالعے کا اپنے اندر ذوق پیدا کرنا، ایک دلچسپی اور لگن پیدا کرنا. اور ہماری جو کچھ کمزوری رہ جاتی ہے پڑھنے کے زمانے میں، اس کا کوئی بھی سبب رہا ہو، گھریلو حالات ہوتے ہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے، کوئی اور وجہ ہوتی ہے، تو اس کمزوری کو آدمی تکمیلات کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسا کیسا یہ ہم سے ہو سکا کہ آدمی کوئی بھی نیک کام کرے تو نیک کام کرنے کے بعد 2 کام کرنا لازم ہے. پہلا کام تو ہے استغفار کرنا. آدمی نیک کام کرنے کے بعد اترائے نہیں، فخر نہ کرے، تکبر میں غرور میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی چاہے کہ یا اللہ اس نیک کام کا، اس طاعت و عبادت کا جو حق تھا وہ مکمل طور سے ادا نہیں ہوا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اور دوسرا کام ہے شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی، نیک کام کی توفیق دے دی، تو یہ کیا کوئی کم ہے؟ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جو حدیث شریف پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ان الدین النصیحہ ان الدین النصیحہ ان الدین النصیحہ، کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے. قالوا لمن یا رسول اللہ. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کس کے لیے دین خیرخواہی ہے؟ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں 3 مرتبہ ایک بات کو کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، تو یہ خیرخواہی دین کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 5 چیزوں کے لیے ارشاد فرمایا. اہل علم حضرات جانتے ہیں، پہلی بات ارشاد فرمائی للہ، اللہ کے لیے خیرخواہی. اللہ کے لیے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اللہ ہی کو صرف اپنا معبود سمجھے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کا ہمسر کسی کو نہ سمجھے، اللہ کی عبادات اس طریقے سے کرے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، اس طریقے سے عبادت کرے. تو یہ عوام کے لیے بھی، علماء اکرام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، سب کے لیے ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی جو اہل علم کے لیے خاص طور سے اور عوام کے لیے بھی سننے کی ہے، ولی کتاب ہی. یہ دین اللہ کی کتاب کے لیے خیرخواہی ہے. اللہ کی کتاب کے لیے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب قرآن کریم کے مطابق بنائے. عوام قرآن کریم کو، عوام خواص سب قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنائے، قرآن کریم کی تلاوت بلا ناگہ پر پابندی سے کرے. آج ہمارے اندر
کس قدر غفلت ہے۔ تلاوت رمضان میں کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ چھٹی، پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کریم کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائے، قرآن کریم کی تلاوت کو مشغلہ بنائے۔ اور حضرات علماء کرام کے لیے ولی کتاب ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر لکھیں، قرآن کریم کی تفسیر علماء عوام میں بیان کرے، قرآن کریم کا مطلب سمجھائے، قرآن کریم کے اندر اللہ کے جو احکام ہیں، قوانین ہیں، ان کو خوب عام کیا جائے۔ عام کرنے کا طریقہ تصنیف کے ذریعے ہو، تدریس کے ذریعے ہو، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی موقع ملے تو اس موقع سے اللہ کی کتاب کی خیرخواہی کرے، اس کو خوب شائع کرے۔ آپ مدارس میں پڑھا رہے ہیں، وہاں موقع ملا ہوا ہے تو خوب محنت سے پڑھائیں، دوسروں کی خیرخواہی کو اپنی مفاد پر مقدم رکھیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مسجدوں میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم امانت داری دیانت داری سے کام کریں گے، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہم کام کریں گے اور خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس معمولی سے مشاہرے میں ہی ایسی برکت عطا فرما دیں گے اور ایسا چین و سکون نصیب فرمائیں گے کہ جو کروڑ پتیوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، ولی رسول ہی، تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق بنائے، سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے۔ ہماری شریعت اتنی جامع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، استنجا کرنے کی سنتیں۔ ایک سنت ہے خاص طور سے حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل وذلك من سنتی ومن احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اہل علم کے لیے بھی کام کی بات ہے، مدارس میں رہتے ہیں، ملنا جلنا رہتا ہے تو بہت سی اور سبھی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ اے بیٹا اگر تو صبح اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ کوئی بات نہ ہو، اور شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ، کسی طرح کی کوئی نفرت، کوئی بغض، عداوت نہ ہو تو ایسا کر لے۔ اور ارشاد فرمایا ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ اور آگے اس کا فائدہ بیان فرمایا جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا فقد احیانی، اس نے مجھے زندہ کیا یعنی مجھے راحت پہنچائی۔ تو ایک ایسی اہم سنت ہے کہ اگر ایمان والا صبح اس حال میں کرے کہ اس کا دل سب کی طرف سے پاک صاف ہو تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچے گی۔ ہر عالم، ہر عام آدمی، کوئی بھی ایمان والا ہو، کسی کی طرف سے دل میں کوئی حسد، بغض، نفرت کچھ نہ ہونی چاہیے۔ ایک مدرسہ ہے، اس میں سینکڑوں مدرسین رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، انسان اپنی کمیوں کو بھی دیکھے اور یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے میں مدرسہ بدل رہا ہوں تو ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کالے کوے ہر جگہ ملیں گے، کچھ نہ کچھ دقتیں ہر جگہ آئے گی۔ ہم اپنے بڑوں کی رہنمائی میں رہ کر ان کی ہدایات کے مطابق اپنا سفر طے کریں تو انشاءاللہ کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ ہمارے صدر محترم صدر مفتی حضرت مفتی مقصود صاحب تشریف لائیں گے تو وہ جب سال پورا ہوتا ہے تو سبق میں 2 ہی باتیں فرماتے ہیں، خاص طور سے ان کی تفصیل بیان فرما دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آج آپ حضرات سے بھی فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں آپ پڑھانے جائیں تو وہاں اگر کسی کا سکہ جمع ہوا ہے، کوئی آدمی ایسا ہے مدرس
کہ وہ انتظامیہ کی نظر میں انتہائی مقبول ہے، اس کا سکہ جمع ہوا ہے، تو آپ اس کا سکہ اکھاڑنے کی فکر میں، کوشش میں بالکل نہ لگیں، ورنہ اس کا ایسا سخت نقصان ہوگا کہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، سحر تک، جادو تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے کام سے کام رکھے، انتظامی امور میں جو آپ سے متعلق نہیں بالکل دخل نہ دیں۔ آپ کا کام پڑھانا ہے تو پڑھانے میں لگے رہیں، جو امور مفوضہ ہے بس ان میں لگے رہیں، اس کے علاوہ اگر لگیں گے تو پھر نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو خیر یہ باتیں ضمن آ گئی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر حدیث میں آگے یہ ہے کہ جس نے مجھے راحت پہنچائی کان معی فی الجنت، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارا دل پاک صاف رہنا چاہیے، صبح بھی اس حال میں ہو، شام بھی اس حال میں ہو۔ آگے چوتھی چیز ارشاد فرمائی، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، صاحب اقتدار ہیں، تو ان کے لیے خیر خواہی، ان کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سربراہ ہیں، صاحب اقتدار ہیں، کسی ادارے کے، کسی مکتبہ فکر کے ذمہ دار ہیں، ہم ان کا تعاون کریں، بشرطے کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کام کر رہے ہوں۔ اگر وہ شریعت کی حدود سے باہر جا رہے ہیں تو آپ ان کو اگر نصیحت کر سکتے ہیں نصیحت کریں، نہیں کر سکتے تو اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ سربراہ جو ہے، پھر سربراہ بھی اگر آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو کسی مدرسے کے، کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں یا بنیں گے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو ذمہ دار بنا ہوا ہے یا جس کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے تو اس میں 5 صفات ہونی ضروری ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یقیناً کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہر آدمی پر ہے، ہر انسان کے تحت کچھ نہ کچھ ماتحت لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے ان 5 صفات سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ پہلی صفت ہے کہ ذمہ دار سربراہ جو ہے وہ امانت دار ہو۔ اگر امانت دار نہیں ہوگا تو پھر اعتماد ختم ہو جائے گا، پھر وہ ادارہ جس کا ذمہ دار ہے ترقی نہیں کر پائے گا۔ اور دوسری صفت دیانت داری ہو، دیندار بھی ہو، یہ نہیں کہ نمازوں کی پرواہ نہیں، روزوں کی پرواہ نہیں، زکوٰۃ کی فکر نہیں، اور دیگر شرعی کاموں میں لاوالی پن اور لاپرواہی ہے، یہ نہ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا کام ہے ذمہ دار کا کہ وہ دیانت دار ہو، دوسرا وصف۔ اور تیسرا وصف جو بڑا ہی اہم ہے، اہل علم حضرات خاص طور سے سنیں، وہ ہے انکساری اور تواضع۔ اگر سربراہ ایسا ہوگا کہ ہر وقت اس کا مزاج آمریت، حاکمیت کا انداز رہتا ہے، تو پھر ماتحت لوگ اس سے کٹتے چلے جائیں گے اور بہت سے کام کے لوگ وہ ادارے سے نکل جائیں گے۔ تو اگر آپ کوئی ادارہ چلا رہے ہیں تو یہ انکساری اور تواضع یہ ضروری ہے، لازمی وصف ہے۔ آپ کسی بھی بڑے کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، جو اللہ کے ہاں جا چکے ان کی اور جو موجودین ہیں ان کے پاس رہ کر دیکھ لے، ان میں جو آپ خاص اور امتیازی صفت پائیں گے وہ تواضع کی ہے۔ آج ہمارے بڑے ہیں حضرت مفتی طاہر صاحب، میرا ان سے بھی خاص قرب، حضرت مولانا عاقل صاحب، تو ان کی زندگی جب ان کے قریب لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ مولوی بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اتنی تواضع و انکساری قریب لگ کے پتہ چلتا ہے۔ دور سے تو یہ کہ کیسے ہم مفتی طاہر صاحب سے بات کریں، کیسے حضرت شیخ عاقل صاحب سے بات کریں، لیکن جب ہم ان کے قریب لگیں گے تو انسان کو اندازہ ہوگا کہ یہ حضرات تواضع کے پہاڑ ہیں۔ تو جو بھی کچھ بنا ہے کوئی تو تواضع سے بنا ہے۔ تو تیسرا وصف ہونا چاہیے تواضع اور انکساری۔ اور چوتھا وصف جو ہر سربراہ کے لیے لازم ہے، اگر ادارے کو ترقی کرنی ہے، آگے بڑھانا ہے، تو وہ ہے وسعت ظرفی۔ تنگ ظرف اگر ہوگا تو پھر بھی سربراہی کامیابی نہیں ملے گی، سربراہی میں پھر بھی ادارہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو وسعت ظرفی ہو، تنگ ظرفی نہ ہو، تنگ نظری نہ ہو۔ اور 5واں وصف جو بڑا ہی اہم ہے وہ ہے عدل و انصاف۔
جب کہیں کوئی موقع آئے تو عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے۔ العدل فی الغضب والرضا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان میں ایک سب سے پہلی چیز جو فرمائی وہ ہے العدل فی الرضا والغضب، کہ انصاف کو نہ چھوٹنے دے، چاہے غصے کی حالت میں ہو چاہے خوشی کی حالت میں ہو، انصاف قائم کرے۔ یہ نہیں آپ کسی ادارے کے منتظم ہیں تو کوئی اپنا تعلق والا ہے، اپنے پاس آنے جانے والا مدرس ہے، تو وہاں انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ تو انصاف ہو، جب یہ 5 صفتیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری میں، آپ کی سربراہی میں جو ادارہ چل رہا ہے تو وہ ادارہ ترقی کرے گا اور آپ ایک کامیاب منتظم بنیں گے۔ آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلِعَامَّتِهِمْ، عام لوگوں کے لیے رہنمائی، عام لوگوں کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ علماء کرام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، بلکہ ہر ایمان والا ہی اپنے کسی بھائی کو اگر برائی میں مبتلا دیکھے تو اس کی فکر کرے، اس کو برائی سے روکے، اچھی باتوں کا حکم کرے۔ اور ایسے ہی وَلِعَامَّتِهِمْ میں یہ بھی داخل ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی جس نوعیت کے ہم کوشش کر سکتے ہیں اس نوعیت کی کوشش کریں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات تشریف لائے، یقیناً آپ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو ہماری آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے اور جو علم حاصل کیا